الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. وقال تعالى في موضع آخر ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره. ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے ہے جو اس کائنات کا اکیلا رب ہے، اکیلا خالق ہے، اکیلا مالک ہے، اکیلا زندگی دینے والا ہے، اکیلا موت دینے والا ہے، اکیلا روزی دینے والا ہے، اکیلا پوری دنیا چلانے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی اس کائنات کو، زمین کو، آسمان کو، ہر شے کو بنانے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے بے پناہ تعریف ہے، ساری تعریف کا مستحق وہی ہے۔ یہ پوری دنیا اسی کی ہے، ہر چیز اسی کی ہے، ہم جتنا بھی سامان استعمال کرتے ہیں اسی کا ہے، اسی کے لیے ساری تعریفات ہیں، اور ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم اس دنیا میں آئے ہیں، اس کا ساری نعمتیں، ہر قسم کی نعمتیں استعمال کرتے ہیں، ان نعمتوں کے بدلے ہم اپنے رب کا شکریہ ادا کریں، اس کی بندگی کریں اور اس کو یاد کریں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کا جو سلسلہ شروع کیا انسان کو ہدایت دینے کے لیے، رہبری کے لیے، رشد و ہدایت کے لیے، اللہ تعالیٰ سے متعارف کرانے کے لیے، اللہ کے دین لوگوں تک پہنچانے کے لیے، اللہ کے ان تمام رسولوں اور نبیوں پر درود ہو، سلام ہو، خصوصاً محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جن کے ہم امتی ہیں، اور یہ امتی تمام امتوں میں سب سے زیادہ فضیلت رکھتی ہے، سب سے زیادہ افضل اور اشرف یہ امت ہے، اور اس امت کے لوگ سب سے زیادہ ہوں گے۔ یہ اعجاز کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بھی بنایا اور امت محمدیہ میں سے بھی بنایا، اعجاز کی بات ہے۔ اللہ سے دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توحید پر موت تک قائم رکھے، موت تک توحید پر قائم رکھے۔ توحید کے بغیر ہماری نجات نہیں ہوگی، اور اللہ تعالیٰ ہمارے عملوں میں، نیتوں میں، اقوال میں، اعمال میں اخلاص پیدا فرمائے۔ تو اس اسلامک سینٹر میں آپ سب کا استقبال ہے، ویلکم ہے، خوش آمدید ہے۔ آپ آئے، پچھلی مرتبہ بھی آئے، اور اس مرتبہ بھی کچھ نئے چہرے نظر آ رہے ہیں، تو میں آپ کو اسلامک سینٹر سے مبارکباد دیتا ہوں، اور خاص طور سے ہمارے ایمن صاحب جو ارینج کرتے ہیں، آپ لوگوں کے لیے جو ہے محنت مشقت کرتے ہیں، صرف اس لیے کہ دین کی بات آپ تک پہنچے، آپ چلیں، آپ ہمارے ذریعے سے لوگوں کو دین کی بات پہنچے۔ ان کو کوئی ریال نہیں ملتا ہے، لیکن انڈیا میں پتہ پائیں گے نا تو کہے گا آجمل کو بہت ریال ملتا ہے، اسی لیے تو بس میں جمع کرتا ہے۔ جہاں پر کوئی بھی آدمی قرآن و حدیث پر عمل کرتا ہے، ادھر سے کیا بولتا ہے آدمی؟ اس کو ریال مل رہا ہے۔ کوئی بھی مسلمان انڈیا میں، بنگلہ دیش میں مسلمان ہوتا ہے کہ ہندو کیا بولتا ہے؟ اس کو سعودی عرب سے فنڈنگ ملتا ہے، اس لیے مسلمان ہوا ہے۔ تو یہ اس کی حقیقت نہیں ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں، جھوٹ ہے، یہ غلط فہمی ہے۔ تو آپ لوگ یہاں آئے، بہت خوشی کی بات ہے۔ اس سے بڑھ کر کوئی مجلس نہیں ہو سکتی، اس سے بڑھ کر کوئی اجتماع نہیں ہو سکتا۔ آپ اگر موبائل چھوڑ کے آئے، کھانا چھوڑ کے آئے، کمپنی کا کام چھوڑ کے آئے، سب سے بہتر کام کے لیے آئے، جہاں پر بھی اللہ اور اس کے رسول کی بات ہوتی ہے، اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، وہاں پر فرشتے اس جگہ کو گھیر لیتے ہیں اور ان پر دعائے رحمت کرتے ہیں، اور پھر یہ لوگ اللہ کے نزدیک بڑے مبارک ہیں۔ تو آپ لوگ قابل مبارکباد ہیں، اور میں آپ لوگوں کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں، اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی اس آمد کی وجہ سے آپ کی زندگی میں بہتری پیدا کرے، اللہ تعالیٰ آپ کا دل صاف کر دے، اور اس آنے کی وجہ سے، یہاں حاضری کی وجہ سے اللہ تعالیٰ دنیا کا بھی کام اللہ آسان بنا دے، آپ کی زندگی بہتر بنا دے، آپ کا روزگار اچھا بنا دے، اللہ آپ کو خوشحال بنا دے، آپ کی زندگی کی پریشانی دور فرما دے، آپ کا گھریلو ٹینشن دور کر دے، آپ کا فیملی جو پرابلم ہے وہ سب ٹھیک فرما دے۔ اور ایسا ہوتا ہے، نیکی کا کام کرنے سے اللہ تعالیٰ دنیا بھی آسان کرتا ہے، دنیا بھی آسان کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دو بھائی رہا کرتے تھے، ایک بھائی کماتا تھا اور ایک بھائی تعلیم حاصل کرتا تھا۔ یہ جو آپ آئے ہیں یہ تعلیم لینے آئے۔ تو جو بھائی کمائی کرتا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کیا کہ اللہ کے رسول میں اکیلا کماتا ہوں، گھر چلاتا ہوں، دوسرا بھائی صرف تعلیم حاصل کرنے میں، پڑھنے میں لگا رہتا ہے، میری مدد نہیں کرتا، وہ کچھ نہیں کماتا ہے۔ تو کیا فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم کو جو اللہ روزی دیتا ہے، تم جو کماتے ہو، تو یہ تو نصیب اللہ کی طرف سے، اللہ تمہیں روزی دیتا ہے، تو یہ روزی اسی کی برکت سے مل رہی جو تعلیم حاصل کر رہا ہے۔ تو یہ دین کی وجہ سے بھی آپ کو دنیا میں فائدہ ہوتا ہے، دنیا بھی اچھی بنتی ہے، پیسہ بھی ملتا ہے، ترقی بھی ملتی ہے، اور الحمدللہ دین بھی اچھا بنتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ جہاں جو آپ آئے ہیں اس کی برکت سے
دین بھی بہتر بنا دے اور آپ کی دنیا بھی بہتر بنا دے۔ تو ابھی جو موسم چل رہا ہے ٹھنڈی کا موسم ہے، آج کا ہمارا ٹاپک یہی ہے ٹھنڈی کے موسم میں عبادت کے کیا فائدے ہیں، یا ٹھنڈی کے موسم میں ہم دین کس طرح سے کما سکتے ہیں، دین پر کیسے عمل کر سکتے ہیں، دین کے مسائل ٹھنڈی کے تعلق سے کیا ہیں، اس کو ہمیں جاننے کی ضرورت ہے تاکہ یہ موسم اس طرح سے گزارے کہ ہمارا دامن نیکیوں سے بھر جائے، ہم کو بہت فائدہ ہو۔ تو یہ موسم واقعی تکلیف والا موسم ہے، جسم کو تکلیف پہنچتا ہے، جسم کو تکلیف پہنچتی ہے، آدمی بیمار ہو جاتا ہے، جتنا بیمار ٹھنڈی موسم میں ہوتا ہے دوسرے موسم میں نہیں ہوتا، بخار، نزلہ، سردی بہت، اور بچے تو اکثر بیمار پڑتے ہیں۔ تو یہ موسم اس کے اندر نقصان ہے، جسم کا نقصان ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو جب ایک بندہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو آزمائش ہوتی ہے، مشکلات ہوتی ہے، اس میں صبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بہت زیادہ بدلہ دیتا ہے، بلا حساب و کتاب۔ صبر کا بدلہ بغیر حساب و کتاب کے لا دیتا ہے۔ تو یہ جو ٹھنڈی کا موسم ہے یا گرمی کا موسم ہے یا جو دن ہے رات ہے، یہ کدھر سے آ رہا ہے، کون اس کا سبب کون ہے، کہاں سے یہ چیزیں آ رہی؟ یہ ساری چیزیں اللہ کی طرف سے ہے، یہ مخلوق ہے، اللہ نے ان کو پیدا کیا، دن کو پیدا کیا، رات کو پیدا کیا، ٹھنڈی کو پیدا کیا، گرمی کو پیدا کیا، اس کا خالق اللہ ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا یقلب اللہ اللیل والنہار ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار۔ اللہ تعالیٰ ہی دن اور رات کو لاتا ہے، دن اور رات کو لانے والا صرف اللہ ہے۔ یہی توحید ہے، ہم یہ جانیں، یہ یقین کریں، یہ مانیں، یہ اعتقاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ ہی دن کو بنانے والا، رات کو بنانے والا، وہی دن اور رات کو لاتا ہے۔ کوئی ولی، کوئی پیغمبر، کوئی نبی، کوئی رسول یہ کائنات کو نہیں چلا رہا ہے۔ کون چلا رہا ہے؟ اللہ چلا رہا ہے۔ دن، رات، ٹھنڈی، گرمی، یہ سب اللہ کی طرف سے ہے۔ تو اللہ تعالیٰ رات کو لاتا ہے، دن کو لاتا ہے۔ ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار، تو اس دن اور رات کے اندر نصیحت والے کے لیے نصیحت ہے۔ جو آدمی نصیحت لینا چاہتا ہے نصیحت ہے، جو نہیں نصیحت لینا چاہتا ہے تو دنیا میں اس کے لیے کوئی نصیحت نہیں۔ تو جو اگر عقل والا ہے، بصیرت والا ہے، سمجھ بوجھ والا ہے، اس کے لیے دن اور رات کے آنے جانے میں نصیحت ہے۔ اللہ نے تو دن لایا، پھر رات لایا، دن میں اجالا ہے، رات میں اندھیرا ہے، یہ صبح ہے، شام ہے، یہ سب میں اللہ تعالیٰ نے حکمت رکھی ہے۔ اور ایک مومن آدمی، ایک سمجھدار آدمی ان چیزوں سے نصیحت لیتا ہے، ان چیزوں سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ سورہ روم کے اندر اللہ نے ارشاد فرمایا نمبر 25 کے اندر وَمِنْ آيَاتِهِ أَن تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ، کہ اللہ تعالیٰ ہی کی نشانی میں سے ہے کہ اسی نے زمین اور آسمان کو قائم کیا ہے، یعنی زمین اور آسمان اسی کے حکم سے قائم ہے۔ ہم لوگ کہتے ہیں نا کہ بہت سے لوگ، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کچھ ملتان کو فلاں بابا چلا رہا ہے، حیدرآباد کو فلاں، جو اجمیر شریف کو فلاں بابا ولی چلاتے ہیں۔ یہ سب جھوٹ ہے، بکواس ہے۔ جو قرآن سمجھ کے پڑھے گا نا اس کو سچی بات معلوم ہوگی۔ جو الٹے پلٹے مولانا کی باتوں میں رہے گا کبھی دین نہیں سمجھے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن ہمارے لیے نازل کیا، آپ کے لیے، ہمارے لیے، پوری دنیا والوں کے لیے۔ ہر کسی کو قرآن سمجھ کے پڑھنا چاہیے، ہر کسی کو، آپ کو بھی۔ آج جو لوگ ادھر ادھر گھوم رہے ہیں، صحیح بات نہیں سمجھ پا رہے، اس کی وجہ کیا ہے کہ ڈائریکٹ ہم نے دین نہیں سمجھا، ہم کو دوسری کتابوں میں فتویٰ الجھایا جاتا ہے۔ نماز کیسے پڑھنا مولوی صاحب، آمین بولنا ہے کہ نہیں بولنا، مولوی صاحب ایک فتویٰ لکھ کے دے دیا، اب ہم اسی میں لٹکے ہوئے۔ ہم خود سے کبھی بخاری شریف نہیں دیکھ پاتے ہیں، مسلم شریف، ترمذی، ابو داؤد، سب آسان، سب کا ٹرانسلیشن موجود ہے، سب کا ترجمہ موجود ہے۔ آپ فیس بک پہ اپنی آئی ڈی بناتے ہیں، اتنا سارا کچھ لکھتے ہیں، پڑھتے ہیں۔ آپ اللہ کی کتاب اور حدیث کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ معمولی چیز ہے، اس کو اپنی زبان میں پڑھ سکتے ہیں، جس زبان میں، ہندی، اردو، نیپالی، جس زبان میں چاہیے پڑھ سکتے ہیں۔ جب آپ خود سے پڑھ لیں گے تو یہ جو گھول گھول جلیبی کے طرح ہم لوگوں کو، عوام کو لوگ گھماتے ہیں، وہ نہیں گھومے گا۔ آدمی خود سے دیکھ لے گا اور سمجھ لے گا اور صحیح دین کو مانے گا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ جو آسمان اور زمین ہے اللہ کے حکم سے قائم ہے، اللہ کا ہی حکم ہے، اللہ ہی زمین اور آسمان کو بنایا ہے، اسی کے حکم سے یہ جاری ساری ہے، چل رہا ہے اسی کے حکم سے، اور کسی کا کوئی دخل نہیں، کوئی شریک نہیں، کوئی ساجی نہیں، اکیلا اللہ تعالیٰ۔ تو اس میں توحید بھی معلوم ہوتی ہے اور یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ دن اور رات آتا ہے، آتے ہیں، جاتے ہیں، ٹھنڈی ہے، گرمی ہے، یہ جو چار موسم ہمیں سال میں ملتے ہیں، ٹھنڈی، گرمی، موسم بہار، موسم خزاں، یہ سب اللہ کی طرف سے، یہ سب اللہ کی طرف۔ اور ان سارے موسموں میں اللہ کی کوئی نہ کوئی حکمت ہے، اللہ کی کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے۔ بہت سارا ایسا کام ہے جو ٹھنڈی میں نہیں کر پاتے ہیں، وہ کام
گرمی میں کر لیتے ہیں، بہت سارا کام گرمی میں نہیں کر پاتے وہ کام ٹھنڈی میں کر لیتے ہیں، بہت سارا کام موسم بہار میں کر لیتے ہیں، بہت سارا کام موسم خزاں میں کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے مختلف موسم بنایا، اس میں انسان کا فائدہ، اس کی بھلائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کو ایک اندازے سے بنایا، اس میں حکمت اور بصیرت ہے اللہ کی طرف سے۔ تو یہ جو ٹھنڈی کا موسم ہے اللہ کی طرف سے ہے، تو اس ٹھنڈی کا سبب کیا ہے؟ حدیث کی روشنی میں جانتے ہیں تو اللہ کی طرف سے ٹھنڈی گرمی سب اللہ کی طرف سے۔ ٹھنڈی کا مقصد کیا ہے؟ ٹھنڈی کی وجہ کیا ہے؟ ٹھنڈی کا ریزن کیا ہے؟ کیوں ٹھنڈی ہوتی ہے؟ تو بخاری کی حدیث ہے 3260 نمبر کی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اشتکت النار الی ربها فقالت ربی اکل بعضی بعضا، جہنم نے اللہ سے شکایت کیا کہ اللہ میرا بعض حصہ بعض حصے کو کھا رہا ہے، یعنی جہنم اللہ سے شکایت کرتا ہے کہ مجھے خود جہنم تکلیف دیتا ہے۔ جیسے مان لیجیے جہنم ہے تو یہ حصہ اس حصے کو کھا رہا، کاٹ رہا ہے، تکلیف پہنچا رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ سے جہنم شکایت کرتا ہے کہ میرا خود حصہ مجھے تکلیف پہنچاتا، میرا بعض حصہ مجھے تکلیف پہنچاتا، مجھے تکلیف ہوتی جہنم میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے کیا حل نکالا؟ فَأَذِنَ لَهَا بِنَفْسَيْنِ نَفْسٍ فِي الشِّتَاءِ وَنَفْسٍ فِي الصَّيْفِ، تو اللہ تعالیٰ نے جہنم کو 2 سانس لینے کی اجازت دی کہ ٹھیک ہے تم کو جہنم میں تکلیف ہے تو تم 2 سانس لو، 2 سانس لو، ایک سانس گرمی میں اور ایک سانس ٹھنڈی میں، 2 سانس اللہ نے جہنم کو لینے کی اجازت دی، ایک سانس گرمی ایک سانس ٹھنڈی میں۔ تو اشد ما تجدون من الحر واشد ما تجدون من الزمهریر، تو آپ جو بہت گرمی پاتے ہیں یا بہت ٹھنڈی پاتے ہیں وہ یہی جہنم کے سانس لینے کی وجہ سے۔ ایک سانس جہنم گرمی میں لیتا ہے تو گرمی ہوتی ہے، ایک سانس جہنم ٹھنڈی میں لیتا ہے تو ٹھنڈی ہوتی ہے۔ تو ٹھنڈی کا ریزن ہمیں پتہ چلا کہ یہ جہنم کے سانس لینے کی وجہ سے، جہنم سانس لیتا ہے تو ٹھنڈی آتی ہے اور جہنم سانس لیتا ہے تو گرمی آتی ہے۔ تو ہمیں کس سے پناہ مانگنی چاہیے؟ ایک تو اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے، اللہ جہنم سے بچا، جہنم کی شدت، اس کی تکلیف، اس کی عذاب سے بچا، اور اللہ تعالیٰ سے مصائب و مشکلات سے بھی پناہ مانگنی چاہیے، اللہ ہمیں ہر موسم کے اندر جو نقصان ہے، جو پریشان ہے، اللہ اس سے بچا۔ تو ہمیں ریزن پتہ چل گیا کہ ٹھنڈی کس وجہ سے ہے؟ جہنم کے سانس لینے کی وجہ سے۔ اب آتے ہیں جب ٹھنڈی تکلیف پہنچاتی ہے، جسم کو بیمار بنا دیتا ہے، آدمی کو نزلہ، کھانسی، بخار لگتا ہے اور بار بار ہوتا ہے، بہت سے لوگ تو پوری ٹھنڈی بیمار رہتے ہیں، کتنے کے بچے مہینوں مہینے بیمار رہتے ہیں اور پھر علاج کرنے کے باوجود فائدہ بھی نہیں ہوتا ہے، کھانستے کھانستے کھانسی کے آدمیوں کو شروع ہوتی ہے تو دوا پہ دوا کھایا، ڈوز پہ ڈوز لیا، ٹیبلٹ پہ ٹیبلٹ کھایا، حتیٰ کہ کئی سیرپ پی کیا مگر اس کو فائدہ نہیں ہوتا۔ ایسے حالت میں آدمی کیا سوچتا ہے، کیا کرتا ہے؟ جس کو پتہ نہیں دین تو وہ زمانے کو گالی دیتا ہے، ٹھنڈی کو برا بلا کہتا ہے، ٹھنڈی کی ایسی کی تیسی، ٹھنڈی غلط ہے، ٹھنڈی ایسی ہے، ٹھنڈی ویسی ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایمان والا بنایا ہے اور ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہے کہ زمانوں کو برا بھلا نہیں کہیں، موسم کو برا بھلا نہیں کہے، دنیا کو برا بھلا نہ کہے، زمانہ کو برا بھلا نہیں کہے۔ ٹھنڈی اور گرمی یہ بھی لانے والا اللہ ہی ہے، یہ بھی مخلوق ہے، اس کو برا بھلا نہیں کہے۔ لیکن جو آدمی جس کو پتہ نہیں ہوتا ہے وہ آدمی ٹھنڈی کو، گرمی کو برا بھلا کہتا ہے، میں اس کی وجہ سے بیمار ہو گیا، میں اس کی وجہ سے ایسا ہو گیا، میں اس کی وجہ سے ویسا ہو گیا۔ آئیے حدیث آپ کو بتاتے ہیں اور اس حدیث کی روشنی میں اپنی اصلاح کرتے ہیں اور لوگوں کو بھی اس بات کی خبر دیں گے تاکہ لوگ بھی اپنی اصلاح کر سکیں۔ حدیث قدسی ہے اور بخاری کی حدیث ہے، 4826 نمبر کی حدیث ہے۔ حدیث قدسی میں، حدیث قدسی کسے کہتے ہیں؟ وہ حدیث جس میں اللہ فرماتا ہے، ایک تو قرآن میں اللہ خود فرماتا ہے، حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، نبی کا بیان ہوتا ہے، نبی کا ذکر ہوتا ہے۔ لیکن بعض حدیثوں میں اللہ فرماتا ہے، اس طرح کے الفاظ ہوتے ہیں، قال عز و جل، قال اللہ تعالی، یعنی اللہ نے فرمایا، اللہ نے کہا، حدیث میں بھی آتا ہے، اس کو حدیث قدسی کہتے ہیں۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ حدیث قدسی۔ تو اس حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ یؤذی ابن آدم یسب الدہر وانا الدہر بیدی الامر اقلب اللیل والنہار۔ ابن آدم منے انسان، آدم علیہ السلام کی اولاد، ابن آدم مجھ کو تکلیف پہنچاتا ہے۔ کیسے تکلیف پہنچاتا ہے؟ زمانہ کو گالی دیتا ہے، زمانہ کو، دن کو گالی دیتا ہے، رات کو گالی دیتا ہے، صبح شام کو گالی دیتا ہے،
موسم کو گالی دیتا ہے، ٹھنڈی کے سردی کو گالی دیتا ہے، زمانہ کو گالی دے کر ابن آدم کی اولاد مجھ کو تکلیف پہنچاتا ہے، جبکہ میں ہی زمانہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انا الدہر، میں زمانہ ہوں۔ تو اگر اللہ زمانہ ہے اور آپ زمانہ کو گالی دے رہے ہیں، اس کا مطلب اللہ کو گالی دے رہے ہیں، اللہ کو تکلیف پہنچا رہے ہیں، اللہ کو برا بھلا کہہ رہے ہیں۔ اور اللہ نے فرمایا کہ میرے ہی ہاتھ میں سارے امور، سارے معاملات ہیں، میں رات اور دن کو الٹتا اور پلٹتا ہوں، یعنی رات کو لاتا ہوں، دن کو لاتا ہوں۔ تو اس کا مالک اللہ ہے، رات و دن کا مالک اللہ ہے، زمانے کا مالک اللہ ہے۔ اگر زمانے کو گالی دیتے ہیں تو اللہ کو گالی دینا ہوا۔ تو اب ہمارا فریضہ کیا بنتا ہے؟ ہم سردی گرمی کو گالی نہیں دیں گے، برا بھلا نہیں کہیں گے، اس سے بچیں گے، احتیاط کریں گے، سویٹر پہنیں گے، گرمی کا سامان استعمال کریں گے، لیکن زمانے کو برا بھلا نہیں کہیں گے۔ جس طریقے سے آپ گرمی سے بچتے ہیں، اسی طریقے سے ٹھنڈی میں ٹھنڈی سے بچیں گے، مگر زمانے کو برا بھلا نہیں کہیں گے۔ تو یہ تو چند باتیں تھی، شروعاتی تمہید کی باتیں تھی۔ اب آتے ہیں ٹھنڈی کے موسم میں ایک مومن کے لیے، ایک اچھے انسان کے لیے، صالح اور نیک انسان کے لیے عبادت کرنے کا اچھا موقع کیا ہے، یعنی کس طریقے سے ٹھنڈی میں فائدہ اٹھائے۔ کیا ٹھنڈی میں ہے کوئی فائدہ، ہے کچھ جو مومن آدمی ٹھنڈی سے فائدہ اٹھا سکے؟ تو حدیث کو دیکھتے ہیں اور شریعت کی طرف نظر ڈالتے ہیں تو پتہ چلتا ہے ٹھنڈی میں مومن کے لیے، عبادت گزار کے لیے بہت فائدہ ہے۔ دو فائدہ تو بہت عظیم ہے، بہت عظیم دو فائدے۔ ایک فائدہ ہے روزے کا اور دوسرا فائدہ ہے تہجد کا، قیام اللیل کا۔ روزے کا فائدہ یہ ہے کہ ٹھنڈی میں دن چھوٹا ہوتا ہے اور رات لمبی ہوتی ہے، تو دن چھوٹا ہوگا تو روزہ آسانی سے رکھ سکیں گے۔ سحری کھائیں گے آپ فجر میں اور شامی میں 5:30 بجے آپ کو افطاری مل جائے گی، 5:30 بجے کے لگ بھگ اذان ہوتی ہے، افطار نصیب ہو جائے گا۔ تو دن چھوٹا ہوتا ہے تو آپ آسانی سے روزہ رکھ سکتے ہیں۔ رات لمبی ہوتی ہے تو کتنوں تان کے سوئیں، کتنوں چادر اور کمبل اوڑھ کے سوئیں، نیند آپ کو فجر سے پہلے پوری ہو جائے گی۔ اگر آپ صحیح ٹائم پہ سوتے ہیں، موبائل پہ وقت نہیں ضائع کرتے کہ 2 بجے رات تک، اگر عشاء کے بعد اگر صحیح ٹائم پہ سو جائیں تو فجر سے پہلے آپ کی نیند پوری ہو جائے گی، آپ کی آنکھ کھل جائے گی، آپ بیدار بغیر الارم کے بھی بیدار ہو سکتے ہیں۔ تو فائدہ کیا، کیسے پہنچائیں؟ رات میں اٹھ کر تہجد کی عادت ڈالنی چاہیے، تہجد پڑھنا چاہیے۔ تو ٹھنڈی کا فائدہ یہ ہے کہ دن چھوٹا ہے تو روزہ رکھا جائے، نفلی روزہ رکھا جائے، اور رات لمبی ہے تو نفلی عبادت یعنی قیام اللیل کیا جائے۔ یہ دو عظیم عبادت، ان دونوں سے ٹھنڈی میں بہت زیادہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ مسند احمد کی روایت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں الشتاء ربیع المومن، ٹھنڈی کا موسم مومن کے لیے موسم بہار ہے۔ موسم بہار کا مطلب بہت اچھا موسم، سنہرا خوبصورت موسم۔ تو ٹھنڈی کا موسم مومن کے لیے موسم بہار ہے۔ قصر نہارہ فصام وقال لیلہ فقام، کہ دن اس کا چھوٹا ہوتا ہے تو روزہ رکھتا ہے اور رات لمبی ہوتی ہے تو قیام اللیل کرتا ہے، تہجد پڑھتا ہے۔ تو دن اور رات دونوں سے ہم یعنی 24 گھنٹہ سے ہم مومن آدمی فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ اور اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی فرمان ہے الغنیمۃ الباردہ الصوم فی الشتاء، الغنیمۃ الباردہ، ٹھنڈی کے اندر سب سے بڑی آسانی یہ ہے کہ ہم ٹھنڈی کے مہینے میں بڑا آسانی کے ساتھ روزہ رکھ سکتے ہیں۔ یہ نبی کا فرمان ہے کہ ٹھنڈی کے موسم میں آسانی کے ساتھ۔ اور وہی دیکھیں گرمی کا موسم ہوتا ہے، چلچلاتی دھوپ ہوتی ہے، دن لمبا ہوتا ہے، آدمی پریشان ہو جاتا ہے، بھوک سے پیاس کی شدت سے پریشان ہو جاتا ہے۔ لیکن ٹھنڈی میں پیاس کم لگتی ہے، پانی کم بھی پیتے ہیں تب بھی بار بار آدمی پیشاب کرتا ہے، پھر بھی آدمی پانی سے بچتا رہتا ہے اور پیاس اتنی نہیں لگتی ہے۔ اور ٹھنڈی میں گرمی میں پانی بار بار پانی بھی پیتا آدمی اور پیشاب بھی نہیں آتا اور جو ہے اور مزید پیاس لگتی رہتی ہے۔ تو ٹھنڈی کا فائدہ یہ ہے کہ دن میں روزہ اور شام میں قیام اللیل ہم کر سکتے ہیں۔ حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ان کا قول ہے حلیۃ الاولیاء کے اندر یہ قول موجود ہے الشتاء غنیمۃ العابدین، ٹھنڈی کا موسم عبادت کرنے والے لوگوں کے لیے غنیمت کی چیز ہے۔ غنیمت یعنی ایک دم فائدے کی چیز ہے ٹھنڈی کا موسم۔ اور جب آپ پڑھیں گے اسلاف کے بارے میں
ٹھنڈی میں وہ لوگ کیسے زندگی گزارتے تھے، تو پتہ چلتا ہے کہ وہ لوگ اکثر روزہ اور تہجد میں وقت گزارتے تھے، بلکہ ایک دوسرے کو خوشخبری دیتے تھے کہ آ گیا تمہیں تو فائدہ اٹھانے کا موقع آ گیا، فائدہ اٹھا لو، جیسے خوش ہوتے تھے اور ایک دوسرے کو بشارت دیتے تھے، ایک دوسرے کو بیدار کرتے تھے، اس پر ابھارتے تھے، شوق دیتے تھے کہ چلو آ گیا موسم بہار، آ گیا نیکیوں کا مہینہ آ گیا، چلو ہم روزہ رکھتے ہیں اور قیام اللیل کرتے ہیں، تہجد گزاری کرتے ہیں۔ تو اسلاف ہمارے اس مشن میں اور اس طریقے سے جو ہے زندگی گزارا کرتے تھے۔ تو ہمیں بھی ٹھنڈی کے موسم سے فائدہ اٹھانا چاہیے، اگر نہ ہو سکے تو کم سے کم ہفتے ہی میں سوموار اور جمعرات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سوموار اور جمعرات کا روزہ رکھتے تھے، اور اگر اس سے زیادہ بھی رکھنا چاہیں تو ہر مہینے ایام 20 کا روزہ، 3 روزہ، 13، 14، 15، یہ درمیان کا روزہ 13، 14، 15 عربی رکھتے بھی عربی کے حساب سے 13، 14، 15، اور اس کے علاوہ بھی صوم داؤدی جیسے ایک دن روزہ، ایک دن افطار، ایک دن بعد کر کے، تو جو مطلب اگر جمعرات ہی کو ہو سکے، ہفتے میں ایک ہی بار ہو سکے، یا مہینے میں 3 ہی ہو سکے، تو جو میسر ہو رمضان میں، اس میں جو ہے اس مہینے میں اور ٹھنڈے کے موسم میں جو ہے روزہ رکھنا آسان ہے، تو ہمیں روزہ بھی رکھنا چاہیے۔ اور قیام اللیل جس سے آدمی ناواقف ہے، جس سے آدمی دور ہے، جس سے آدمی جس کے بارے میں سوچتا ہی نہیں، اس پر پابندی کرنا چاہیے۔ یہ عبادت خفیہ عبادت ہے، کوئی دیکھتا نہیں، اس عبادت میں آپ جو مانگتے ہیں رب سے اللہ تعالیٰ وہ دیتا ہے، آنکھ سے آنسو بہاتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کے گناہوں کو معاف کرتا ہے، بڑا فائدہ ہے۔ تو روزے کا فائدہ تو بہت سارا ہے، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے، جہنم سے دوری ہوتی ہے، اور باب الریان سے آدمی جنت میں داخل کیا جائے گا۔ روزہ ڈھال ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان الصیام جنۃ وحصن حصین من النار، روزہ جو ڈھال ہے اور جہنم سے ایک محفوظ قلعہ سمجھتے ہیں جس میں بادشاہ لوگ نہیں رہتا تھا اپنے آپ کو حفاظت کرنے کے لیے، قلعہ، فورٹ جسے بولتے ہیں، فورٹ۔ تو روزہ رکھنے والا آدمی محفوظ ہو جاتا ہے اس فورٹ میں، جہنم میں جا ہی نہیں سکتے، تم محفوظ ہو گئے، سیف ہو گیا وہ۔ تو روزہ ڈھال ہے جہنم سے، جہنم میں وہ آدمی جا نہیں سکتا، بلکہ حدیث میں ایک روزہ کوئی آدمی اللہ کی رضا کے لیے رکھتا ہے، 70 سال وہ جہنم سے، 70 سال کی مسافت تک وہ دور کر دیا جاتا ہے جہنم سے، یعنی جہنم اتنا دور کر دیا جاتا ہے اس کے لیے، ایک روزہ صرف اللہ کی خوشنودی کے لیے رکھتا ہے۔ اور تہجد کا فائدہ، جو تہجد کی نماز جس کی ترغیب دی گئی ہے، اس کا فائدہ کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، یہ حدیث ابن خزیمہ کے اندر موجود ہے اور حسن درجے کی روایت ہے، علیکم بقیام اللیل، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں علیکم بقیام اللیل، تم تہجد کو پکڑ لو، کس کے پکڑ لو، لازم پکڑ لو، اس کو برابر متواتر اس کو انجام دو، تہجد کو، قیام اللیل کو، فَإِنَّهُ دَابُ الصَّالِحِينَ قَبْلَكُمْ، کیونکہ یہ جو تہجد کی نماز ہے، جو ہم سے پہلے والے نیک لوگ تھے، اسلاف تھے، وہ برابر پڑھا کرتے تھے، ان سے پہلے اس کو اپنایا کرتے تھے، اس طریقے پر اس چلا کرتے تھے، یعنی برابر تہجد کی نماز پڑھتے تھے لوگ۔ وَهُوَ قُرْبَةٌ لَكُمْ إِلَىٰ رَبِّكُمْ، اور یہ تہجد کی نماز، اس کا فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے اس سے نزدیکی حاصل ہوتی ہے، اللہ کے قریب ہوتا ہے، تہجد پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتا ہے، رات کی عبادت ہوتی کوئی نہیں دیکھ رہا ہوتا ہے، دن والی نماز میں تو مکاری بھی آ جاتی ہے، لیکن رات والی نماز میں مکاری نہیں، رات والی نماز اخلاص للہیت، اللہ کے لیے، اسی کے لیے روتا ہے، خشوع خضوع کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، جو بھی دعا مانگتا ہے اس کے اندر للہیت ہوتی ہے، دل سے سچائی کے ساتھ اللہ سے دعا مانگتا ہے۔ اور ایک حدیث میں آیا ہے کہ جو آدمی تنہائی میں اللہ کو یاد کر کے روتا ہے، آنکھ سے آنسو بہاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو عرش الہی کا سایہ دیتا ہے۔ وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، وہ آدمی جو تنہائی میں اللہ کو یاد کر کے رو دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنے عرش الہی کا سایہ نصیب فرمائے گا، اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا، وہ جو تنہائی میں۔ اور اگر تہجد کی نماز کو بندہ پڑھتا ہے تو یقیناً اس کی آنکھوں سے آنسو آ سکتا ہے، اس کا دل جو موٹا ہو گیا، اس کا دل جو سخت ہو گیا، اس کا پگھلے گا، اس کا دل نرم ہوگا، اس کے اندر خشوع خضوع پیدا ہوگا، اور اس کے اندر اللہ کا خوف پیدا ہوگا۔ تنہائی کی عبادت کا بڑا فائدہ ہے، اس میں کوئی نہیں دیکھ رہا ہوتا، بڑا شوق سے پڑھتا ہے، دن میں جب پڑھتے ہیں نماز، جب ساتھ پڑھتے ہیں
بڑا بھاگم بھاگ ہوتا ہے، سوچتے ہیں کیسے جلدی ختم ہو جائے، جیسے سلام کہتا ہے امام ویسے اتنا بھاگتے ہیں، سوچتے ہیں کوئی چپل نہیں لے کے جا رہا ہوگا، وہ جو ہے ہاتھی چل رہا ہوگا، آپ کے وہ جو ہے کوئی کام ہوگا، ابھی گھر بات کرنا ہے، پتہ نہیں کیا کیا جو ہوتا ہے، جلدی سے بھاگتے ہیں۔ جبکہ تہجد کی نماز میں کوئی جلد بازی، جو بھی تہجد نماز پڑھتا ہے کوئی جلد بازی نہیں کرتا، اطمینان سے سلو رکوع قیام سجود تمام کے تمام جو ہے وہ اطمینان و سکون اعتدال سے انجام دے گا۔ تو ظاہر سے وہ عبادت کا کتنا مزہ اور کتنا لطف اور کتنا اس کے اندر شوق اور جذبہ ہو۔ تہجد کا فائدہ یہ ہوا کہ تہجد کا فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نزدیکی حاصل ہوتی ہے، وہ مکفرۃ للسیئات، اور گناہ کو اللہ معاف کرتا ہے تہجد کی برکت سے، تہجد کی وجہ سے، اور وہ منہاۃ عن الاسم، اور تہجد کی وجہ سے اللہ تعالیٰ برائی سے بھی اس کو روکتا ہے، برائی سے روکنے کا ذریعہ ہے۔ ایک قاعدہ ذہن میں رکھیں، جس کو عبادت میں من نہ لگے وہ آدمی برائی بھی کرتا ہوگا، اچھا نہیں ہوگا، اس لیے کہ عبادت میں اس کا شوق نہیں ہے، ذوق نہیں ہے۔ اور جس کا عبادت میں من لگ رہا ہے وہ آدمی سمجھ لے برائیوں سے دور ہوگا۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بری باتوں سے، بے حیائی چیزوں سے اور منکر باتوں سے روکتی ہے۔ تو جو آدمی نماز کا پابند ہوگا ظاہراً اور حقیقتاً وہ آدمی جو ہے برائی سے دور ہوگا، کیونکہ نماز برائی سے روکتی ہے۔ لیکن اگر کوئی آدمی نماز بھی پڑھتا ہے، برائی بھی کرتا ہے، فلم بھی دیکھ لیتا ہے، وہ موبائل میں جو ہے غلط سلط دیکھ بھی لیتا ہے، اس کا مطلب وہ نماز پڑھنے والا صحیح سے نہیں، وہ ظاہراً صرف نماز پڑھ رہا ہے، ضروری طور پر نماز میں اس کا شوق نہیں، خشوع خضوع کے ساتھ نماز نہیں پڑھتا ہے۔ تو یہ ذہن میں رکھ لیں، جس کو عبادت میں من نہیں لگتا اس کا مطلب وہ گناہ گار آدمی ہے، اس کو توبہ کرنا چاہیے، گناہ سے توبہ کرنا چاہیے یا گناہ سے رک جانا چاہیے۔ اور جس کو عبادت میں من لگ جاتا ہے تو سمجھ لیجیے وہ آدمی تو پھر مطلب یہ کہ گناہوں سے دور اور پاک اور صاف ہے۔ تو عبادت کا، تہجد کا فائدہ ہم نے سنا کہ اللہ کی نزدیکی حاصل ہوتی ہے، اللہ گناہ کو معاف کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ برائی سے بھی بچاتا ہے، برائی سے بچنے کا ایک ذریعہ بھی ہے۔ تو ٹھنڈی کے موسم سے ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے، دن میں جب ہو تو روزہ رکھ لیں جتنا میسر ہو، اور رات میں جتنی مرضی ہو، جتنا ہو سکے اتنی ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت اور بندگی کریں، قیام اللیل کریں، یہ ہمارے اسلاف کا طریقہ بھی رہا۔ تو یہ دو عظیم عبادت ٹھنڈی کی۔ اسی طریقے سے ٹھنڈی کے موسم میں، چونکہ یہ موسم ٹھنڈا ہوتا ہے، اس موسم میں ہاتھ اور بدن پر پانی ڈالنا، اس سے جسم کو نقصان پہنچ سکتا ہے، نفس کو دشوار لگتا ہے، شاق گزرتا ہے وضو کرنا، غسل کرنا، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس میں اجر بھی زیادہ رکھا ہے۔ جو آدمی ٹھنڈے موسم میں وضو کرتا ہے اس کا اجر بہت زیادہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اپنی امت کو بتاتے ہیں، الا ادلکم علی ما یمحو اللہ بہ الخطایا ویرفع بہ الدرجات۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے عرض کیا، کیا میں تم کو ایسی بات نہ بتاؤں جس کو کرنے سے اللہ تعالیٰ گناہ معاف کرتا ہے اور درجہ بلند کرتا ہے؟ تو صحابہ نے کہا کیوں نہیں اللہ کے رسول، ہم تو جاننا چاہیں گے وہ کیا بات۔ آپ نے فرمایا اسباغ الوضوء علی المکارہ، کہ تکلیف کے باوجود اچھے طریقے سے وضو کرنا، تکلیف ہے پھر بھی اچھے طریقے سے وضو کرتے ہیں تو کیا فائدہ ملے گا؟ گناہ معاف کرے گا اللہ، درجہ بھی بلند کرے گا۔ اور وکثرۃ الخطی الی المساجد، اور مسجد کی طرف پیدل چل کے زیادہ مسجد کی طرف، آپ کا دماغ مسجد کی طرف، جس کا دماغ مارکیٹ کی طرف، شاپنگ مال کی طرف، جس کا کمپنی کی طرف، بازار کی طرف، کرکٹ میدان کی طرف، ٹی وی کی طرف، موبائل کی طرف، جس کا دماغ ہے اس کا دماغ تو اس کو کیا، اس کی زندگی کا کیا مقصد ہے؟ جس کا دماغ مسجد کی طرف ہے، بار بار مسجد کی طرف پیر قدم اٹھ کے جاتا ہے، تو ایسے آدمی کو بھی اللہ تعالیٰ زیادہ اجر دیتا ہے، اس کا گناہ معاف کرتا ہے، اس کا درجہ بلند کرتا ہے۔ اور تیسری چیز ہے وہ انتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ، اور نماز کے بعد نماز کا انتظار کرنا، نماز پڑھ لینا، جیسے ابھی مغرب کی نماز پڑھ لی، ایک اچھا انسان ہوگا سوچ رہا ہوگا پتہ نہیں مغرب کے عشاء کے ساتھ کب، عشاء کے ساتھ گھڑی بار بار دیکھتا ہوگا کتنا ٹائم باقی ہے، کب جانا ہے۔ یہ انتظار نماز کے لیے، نماز کے بعد نماز کا انتظار، اس کا فائدہ کیا ہے کہ ہمیں ہمارا گناہ معاف ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ درجہ بلند کرتا ہے۔ تو ٹھنڈی کے موسم میں جو تکلیف ہوتی ہے اس تکلیف کو برداشت کرنا، اس پر صبر کرنا اور وضو کرنا، کامل وضو،
تو اللہ تعالیٰ بڑا درجہ دیتا ہے. ٹھنڈی کے موسم میں ہم نہ گھبرائیں وضو کرنے سے نہ گھبرائیں کہ ہم کو جو ہے تکلیف ہوگی یا سردی لگ جائے گی بخار میں. اللہ تعالیٰ اگر آپ کے ساتھ ہے تو کچھ نہیں ہوگا. آپ اگر وضو کرتے ہیں تو کچھ نہیں ہوگا, لیکن ہو سکتا ہے آپ نماز نہیں پڑھتے ہیں, وضو نہیں کرتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ ٹھنڈی میں بیماری ڈال دے گا, ٹھنڈی میں بیمار کر دے گا. ایسا ہو سکتا ہے. بہت سارا آدمی بے نمازی ہے بیمار, لیکن بہت سارا آدمی نمازی ہے, فجر کی بھی نماز پڑھ رہا ہے, اس کو کچھ نہیں ہوا. یا اگر کچھ ہو بھی رہا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اس کا گناہ ختم کر رہا ہے, اس کی آخرت کو اللہ تعالیٰ بہتر بنا رہا ہے. تو ٹھنڈی کے موسم میں وضو کرنے سے نہیں گھبرانا چاہیے. بہت سارے لوگ ٹھنڈی کے موسم میں جو ہے نماز پڑھنے سے کتراتے ہیں. گرمی کے موسم میں اچھا بھلا نماز پڑھتے تھے, ٹھنڈی کا موسم آیا اور یہ جو ہے مغرب کی نماز بھی چھوڑ دیا, عشاء کی نماز چھوڑ دیا, اور فجر کی نماز تو ویسے بھاری محسوس کرتے ہیں. اب کون جائے گا ٹھنڈے پانی سے وضو کرنے کے لیے, کون بدن کو نقصان پہنچائے گا, کون تکلیف پہنچائے گا. تو اچھا بھلا آدمی جو گرمی کے موسم میں نمازی تھا, ٹھنڈی کے موسم میں نماز چھوڑ دیتا ہے. جبکہ آپ گرمی کے موسم میں جو عبادت کرتے تھے وہی عبادت اگر ٹھنڈی کے موسم میں انجام دیتے ہیں تو آپ کا ثواب کئی گنا زیادہ ہے, کیونکہ آپ صبر کر رہے ہیں, تکلیف پر صبر کر رہے ہیں, تکلیف برداشت کر کے آپ عبادت کر رہے ہیں, تو اللہ تعالیٰ اور بھی ثواب دے گا. جتنی عبادت میں جتنی تکلیف ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اتنا بھی اجر جو ہے بڑھا دیتا ہے, اتنا ہی اجر بڑھا دیتا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فذالکم الرباط, تو یہی ہے نفس کو اللہ کی اطاعت میں روکنا. یہ جو تکلیف پر وضو کرنا, کامل وضو کرنا, اور مسجد کی طرف جو ہے زیادہ چل چل کے آنا, نماز کے بعد نماز کا انتظار کرنا, یہ ہے نفس کو اللہ کی اطاعت پر روک لینا. ہمارا نفس گناہ کی طرف لے جاتا ہے, لیکن جب آدمی اس طرح کی کیفیت اپنے اندر پیدا کر لے, اس کا مطلب ہے وہ نفس جو ہے اس کو روک رکھا ہے, اس کو اپنے کنٹرول میں کر لیا, بس میں کر لیا, اس کو برائی کی دعوت نہیں دیتا ہے. تو اب وضو کے مسائل بھی یہاں پہ ہمیں جان لینا چاہیے. ٹھنڈی کے موسم میں ٹھنڈک لگ رہی ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں ہمارے لیے بڑی آسانیاں بھی رکھی ہیں, اور بہت سی آسانیاں جو پہلے زمانے میں نہیں تھی آج پائی جاتی ہیں. آج کے زمانے میں ٹھنڈی کے موسم میں ہمارے لیے آسانیاں یہ ہیں کہ گرم پانی میں ہم وضو کر لیتے ہیں, کر سکتے ہیں. ہیٹر میں 5 منٹ پانی دیں, گرم پانی گرم ہو جاتا ہے, گرم پانی سے وضو کر سکتے. اسلام نے ہم کو منع نہیں کیا. اب تو وہ تکلیف ہی ختم ہو گئی, جو ٹھنڈی کی تکلیف تھی وہ ٹھنڈی کی تکلیف ختم ہو گئی, گرم پانی سے وضو کر سکتے ہیں. اسی طریقے سے زیادہ ٹھنڈا پانی ہے, چاہتے ہیں ایک ہی بار ہم اپنے اعضائے وضو کو دھوئیں تو ایک بار بھی دھل سکتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم وضو میں ایک مرتبہ بھی دھلا, ایک مرتبہ بھی ہاتھ دھل سکتے ہیں. ایک بار ہاتھ دھل لیا, ایک بار چہرہ دھل لیا, ایک بار پیر دھل لیا, کوئی حرج کی بات نہیں. شرط یہ ہے کہ بھیگنا چاہیے پورا, کیونی تک پورا بھیگنا چاہیے, پورا بھیگنا چاہیے. آپ کو وضو ہو, ایک مرتبہ میں نہیں بھیگتا, دوسرے مرتبہ میں لکھ لے, ایک مرتبہ میں بھیگ جا رہا ہے تو یہ کافی, آپ کو وضو ہو جائے گا. اسی طریقے سے ٹھنڈی میں اگر آپ بہت ٹھنڈ پانی تھا, وضو کر لے, فوراً ہاتھ دھل لے, ہاتھ جو ہے فوراً پوچھ لے, تولیہ سے رومال سے فوراً پوچھ لے. اسلام منع نہیں کرتا. بہت سے لوگوں کے دل میں حرج پیدا ہوتا ہے کہ یار وضو کر کے ہاتھ نہیں پوچھنا چاہیے, سارا اجر ختم ہو جاتا ہے. ایسی بات نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت تھا, آپ کے پاس ایک رومال تھا کپڑے کا, آپ وضو کے بعد پوچھا کرتے تھے, تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں, اجر کم نہیں ہوگا. وضو کا جو اجر ہے اپنی جگہ پر, کہ وضو کرنے سے چہرے کا گناہ ختم, چہرہ دھلنے سے, ہاتھ دھلنے سے ہاتھ کا گناہ ختم, پیر دھلنے سے پیر کا گناہ ختم, آپ کو اجر ملے گا. پھر ٹھنڈی میں آپ وضو کر رہے ہیں, نماز پڑھیں گے, پھر ٹھنڈی میں وضو کرنے کا اجر آپ کو ملے گا. تولیہ سے پوچھنے کی وجہ سے آپ کا اجر کم نہیں ہوگا. تو اس زمانے میں جو سہولت ہے, گرمی کی سہولت, آپ اس سے فائدہ اٹھائیں. وضو کرنے کے بعد ٹھنڈی لگ رہی ہے تو آپ سر پہ جو ہے گرم کیپ لگا لیں, کان ڈھک لیں. اسی طریقے سے ہاتھ میں دستانہ لگا لیں, پیر میں موزہ استعمال کر لیں. یہ ساری سہولتیں دنیا میں موجود ہیں, ہم اس سے فائدہ اٹھائیں, کوئی حرج کی بات نہیں. آپ کی نماز اپنی جگہ درست ہوگی, دستانہ پہن کے بھی, موزہ پہن کے بھی, سر پہ گرم ٹوپی, پورا کان وان ڈھک لیں, کوئی حرج کی بات, کوئی مشکل چیز نہیں. البتہ ایک دو چیز میں آپ کو دھیان میں رکھ دینا چاہتا ہوں. جب آپ بہت سے لوگ جب چادر اوڑھتے ہیں تو ایک دم ٹائٹ کر کے بدن کو باندھتے ہیں, تو اس میں کیا ہوتا ہے, نماز میں ہاتھ ہلانا, آگے اٹھنا بیٹھنا, یہ سب اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے. حدیث میں یہ منع ہے, اتنا تیز جو ہے چادر یا کوئی کپڑا لپیٹنا نہیں چاہیے نماز کے اندر. ویسے ہی آپ بیٹھے ہوئے جیسے جتنا ٹائٹ باندھیں کوئی مشکل نہیں. اور اسی طریقے سے
بہت سارے لوگ چادر اوڑھتے ہیں تو اس کا دونوں سرا جو ہے زمین پہ گرا رکھتا ہے، زمین سے لپٹتا ہے، یہ منع، یہ تو عام حالت میں بھی منع ہے، نماز میں بھی منع، نماز میں بھی یہ منع، اس کو صدل بولتے ہیں، نماز میں صدل کرنا مطلب کے لیے منع، ہاں پورا جو ہے زمین پہ ٹچ ہوتا ہے۔ عورت کے لیے وہ فرض ہے، عورت کے لیے تو وہ تو ایک ہاتھ بھی بڑھا لے، ایک ہاتھ بڑھا لے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عورتوں کا جو لباس ہوتا تھا ایک ہاتھ لمبا ہوتا تھا، ابھی تو جو ہے اتنا چھوٹا ہے، عورتیں چڈی میں اور مرد جو ہے ڈبل پینٹ پہنتا ہے، نیچے جو ہے گھسٹتا ہے، اتنا الٹا ہو گیا زمانہ سمجھ میں نہیں آتا تاکہ کون سا فیشن آ گیا۔ تو بہرکیف یہ جو ہے یہ جو چادر کی میں بات کر رہا ہوں، لوگوں کو اصل میں کچھ چیزیں معلومات نہیں ہیں، سمجھتے ہیں چادر ہے نیچے لٹک رہا ہے کوئی حرج کی بات نہیں، حالانکہ جو حدیث کے اندر آیا ہے ٹخنے سے نیچے کپڑا لٹکانا وہ بھی اسی میں داخل ہے، چاہے اگر چادر اتنا بڑا اوڑھتے ہیں کہ زمین میں جائے ٹخنا سے نیچے یہ بھی غلط، جبہ پہنتے ہیں ٹخنا سے نیچے جائے یہ بھی غلط، شلوار اور پاجامہ پہنتے ہیں یا لنگی پہنتے ہیں اور ٹخنا سے نیچے جائے یہ بھی غلط، یعنی بدن پہ مرد آدمی کوئی بھی کپڑا ڈالتا ہے اور وہ ٹخنا سے نیچا جاتا ہے یہ غلط، یہ منع ہے، یہ تکبر کی علامت، اس کو تکبر کی علامت کہا گیا، اور نماز میں بھی منع ہے، نماز میں چادر کو اس طریقے سے نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے نماز میں کیفیت اور ممنوع ہے، جو ہو سکتا ہے ٹھنڈی میں لوگ کرتے ہوں اور معلوم نہ ہونے کی وجہ سے ایسا کر لیتے ہوں، اپنے چہرے کو ڈھانکنا، چہرے کو بند کر لینا مفلر سے یا کسی چادر سے نظر نہ آئے، ایسا ممنوع ہے، نماز میں ایسا نہیں کریں، منع۔ آپ پورا کان، سر، داڑھی یہ کور کر سکتے ہیں لیکن چہرہ اور منہ جو ہے کھلا ہونا چاہیے، جہاں سے ترک کرنی ہے، ستر کرنا ہے تو اس کو کھلا رکھنے کا حکم آیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جو زمانے کی سہولیات ہیں ہم ان سہولیات سے فائدہ اٹھا سکتے، اسلام نے ہمیں منع نہیں کیا ہے۔ اسی طریقے سے جو وضو کا مسئلہ تھا، اب آتے ہیں تیمم کی طرف۔ ٹھنڈی کے موسم میں وضو سے کبھی تکلیف ہوتی ہے اور غسل سے تو بہت تکلیف ہوتی ہے، ٹھنڈا اگر پانی ہو تو بڑی تکلیف ہوتی ہے، اور وہ بھی فجر کا ٹائم ہو تو تکلیف ہو جاتی ہے نا۔ اگر فجر کے وقت کسی کو نہانا پڑ جائے یا نہانے کی حاجت ہو تو آدمی کا جو ہے دل نہیں کرے گا، ہمت نہیں کرے گی، وہ ہمت ہار جائے گا۔ تو تیمم اس کا بدل ہے۔ تیمم کب بدل ہے؟ تیمم اگر کوئی بیمار آدمی ہے، پانی سے وضو کرنے سے یا غسل کرنے سے اس کو نقصان ہو سکتا ہے یا بیماری میں اور ایکسٹرا اضافہ ہو جائے گا، تب اس ٹائم آپ تیمم کر سکتے ہیں، یہ اسلام نے ہمیں اجازت دی۔ اور الحمدللہ جو لوگ بیمار ہو اگر ہو جائیں ٹھنڈی کے موسم میں، وہ تیمم سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، یہ اسلام کی طرف سے آسانی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بندوں کے لیے دین آسان بنایا، جتنی استطاعت ہے، جتنی طاقت ہے اتنے ہی دین پر عمل کرنا ہے، اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ نے بوجھ نہیں ڈالا ہے۔ تو ایک بیمار آدمی جس کے لیے پانی کا استعمال کرنا چاہے، وضو کے لیے ہو یا غسل کے لیے ہو، اگر غسل کی حاجت پڑ جائے اور غسل کرنے کی وجہ سے اس کی بیماری میں اضافہ ہو سکتا ہے، یا ایسا بیمار ہو جس پانی ٹچ کرنا، چھونا اس کے بدن کو نقصان پہنچا سکتا ہے، تو اس ٹائم ہم کیا کریں گے؟ تیمم کریں گے۔ یا پانی نہیں ملے تب بھی اس سچویشن میں بھی ہم تیمم کر سکتے ہیں۔ تو اگر بسا اوقات ایسا ہوتا ہے نا، احترام ہو گیا آدمی کو، نائٹ فال ہو گیا رات میں، یا ہم بستری کیا ہے، حالت جنابت میں ہے، فجر کی نماز پڑھنی ہے، تو ٹھنڈا پانی ہے، گرم پانی کا انتظام بھی نہیں ہے اگر اس کے پاس، تو پھر دل نہیں کرتا رہتا ہے آدمی کا۔ تو آج تو ویسے میرے خیال سے مطلب 100 گھر میں سے 99 گھر میں تو پانی گرم کرنے کا انتظام، گیزر نہیں ہے، ہیٹر نہیں ہے، تو اسٹوو پہ، چولہے پہ ہم تھوڑا سا ہلکا گرم کر لیں، اس کے ٹھنڈا پن کو ختم کر لیں تو آرام سے نہا سکتے ہیں، کوئی تکلیف نہیں ہوتی۔ تو ایسا ہم کر ہی سکتے ہیں، لیکن آدمی ایسا نہیں کرتا ہے، سوچے گا پڑوسی دیکھے گا کہ دیکھو بیوی کے پاس گیا، بیوی کے پاس سویا، تو آدمی شرم کے مارے ایسا نہیں کرتا ہے۔ فجر میں گرم پانی ہونے کے باوجود یا سہولت ہونے کے باوجود آدمی فجر کی نماز چھوڑ دیتا ہے لیکن غسل نہیں کرتا ہے۔ پڑوسی کیا کہے گا، بھابھی کیا کہے گی، چچی کیا کہے گی، چچا کیا کہے گا، فلاں دوست کیا کہے گا، دیکھ لے گا تو کیا بولے گا۔ دین میں شرم نہیں ہونی چاہیے، دین میں شرم ہونی چاہیے۔ اگر ہم بیوی کے پاس ہوئے، ہم بستری کیے، کوئی گناہ نہیں، یہ حلال ہے، جائز ہمارے لیے، تو ایک شرم کے مارے ایک عظیم چیز آپ چھوڑ دیتے ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے سہولت دی ہے
تو جس طرح سے ہم وضو کر سکتے ہیں گرم پانی سے، اسی طریقے سے ہم گرم پانی گرم کر کے ہم غسل بھی کر سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں۔ زمانے کی آسانیاں ہیں، الحمدللہ اس آسانی سے ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے۔ بائی دیوے اگر کوئی ایسا مریض ہے جس کے لیے نہانا نقصان دہ ہو سکتا ہے یا نہانے کی وجہ سے مرض میں اضافہ ہو سکتا ہے، تب وہ تیمم کرے گا۔ اچھا، تیمم جو ہے وضو بھی ہو جاتا ہے، اس سے غسل بھی ہو جاتا ہے۔ اگر ہم نے تیمم کیا ہے، وضو بھی ہو گیا، غسل بھی ہو گیا۔ اب تیمم کا طریقہ کیا ہے یہ بھی سمجھ لیں۔ تیمم کا طریقہ یہ ہے، آپ یہ دونوں ہاتھ پاک مٹی پہ استعمال، دونوں ہاتھ پاک مٹی پہ، پاک مٹی ہو یا ریت ہو، بالو ہو، کچی اینٹ ہو یا مٹی کا ٹھیکرا ہو، یعنی مٹی کا کوئی سامان پاک ہو، اس پہ ہاتھ مار سکتے۔ مٹی کی دیوار ہو، اس پہ ہاتھ مار کے اس پہ ایک مرتبہ ہاتھ ماریں، پھر اٹھانے کے بعد ہاتھ آپ جو ہے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کی جو کلائی تک ایسے لے کے مسح کریں، پھیر لیں، اور بائیں ہاتھ کو دائیں ہاتھ پہ لے کے کلائی تک جو ہے کلائی اور انگلی تک پھیر لیں۔ ایک یہ عمل، اور دوسرا ہاتھ دونوں ہاتھ اٹھا کر کے چہرہ عمل کریں، یہ آپ کا تیمم ہو گیا، صرف ایک بار زمین پہ ماریں۔ لیکن جو چیز مٹی کی نہیں ہے اس پہ آپ تیمم نہیں کر سکتے، لکڑی ہے تیمم نہیں کر سکتے، یہ سخت دیوار ہے، چونا گاڑا ہے، یہ پینٹ ہے، اس پہ آپ تیمم نہیں کر سکتے۔ تو تیمم مٹی کے جنس سے اگر کوئی چیز ہے تبھی کر سکتے ہیں۔ دوسری چیز وہ پین نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، ہم خالی اس کا پلاسٹر کیا وہ بھی کر سکتے ہیں، وہ بھی نہیں کر سکتے۔ مٹی ہوتا وہ تو سیمنٹ ہو گیا، سیمنٹ ہو گیا، مٹی ہونا چاہیے، مٹی کی دیوار ہے تو کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ اب تیمم کا طریقہ ہو گیا۔ اب آتے ہیں مسح کی طرف کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے جہاں دین میں بہت ساری آسانیاں رکھی ہیں، وہی جو ہے ایک آسانی یہ بھی ہے کہ ہم مسح کر سکتے ہیں۔ مسح امامہ پر مسح اور جراب پہ، موزہ پہ مسح۔ یہ وضو کرتے ہوئے یہ ٹھنڈی کے موسم میں بھی مسح جائز ہے اور گرمی کے موسم میں بھی مسح جائز۔ مسح جو ہے عام حالات میں بھی، اور الحمدللہ یہ آسانی ٹھنڈی میں بھی ہم استعمال کر سکتے ہیں، اس آسانی سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اماموں پر بھی مسح کرنا ثابت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے موزہ پر مسح کرنا ثابت ہے، خف جو چمڑے کا ہوتا ہے، اور اسی طریقے سے جراب جو عام آج کل ہم لوگ خاص طور سے جو ہے بر صغیر انڈیا، پاکستان اور بنگلہ دیش والے استعمال کرتے ہیں۔ یہاں عرب والے تو بعض خف جو چمڑے کا ہوتا ہے اس کو خف بولتے ہیں، اس کو موزہ بولتے ہیں، وہ استعمال کرتے ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عموماً وہ چلتا تھا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جراب پر بھی مسح کیا ہے، اس لیے ہم جراب پر بھی مسح کر سکتے ہیں، جراب پر بھی ہم مسح کر سکتے ہیں۔ آئیے حدیث سناتے ہیں، پھر اس کے بعد آگے بات بڑھاتے ہیں۔ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، یہ حدیث موجود ہے ترمذی میں حدیث نمبر 99، ابن ماجہ میں حدیث نمبر 460، ابو داؤد میں حدیث نمبر 159۔ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، توضأ النبی صلی اللہ علیہ وسلم ومسح علی الجوربین والنعلین، اور یہ حدیث صحیح ہے، شیخ البانی نے اس کو صحیح قرار دی، ضعیف حدیث نہیں، کہ مغیرہ بن شعبہ بیان کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا اور آپ نے جورب پر، جراب پر مسح کیا اور جوتے پر مسح کیا۔ تو یہ حدیث صحیح ہے، اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ ہم جراب پر مسح، جراب بولتے ہیں جو نیلون کا موزہ ہو یا سوتی کا موزہ ہو، ہم اس پر مسح کر سکتے ہیں۔ شرط یہ کہ پھٹا نہ ہو، زیادہ پھٹا نہ ہو، یعنی شرط یہ ہے کہ پیر کا جلد نہ نظر آتا، اتنا باریک نہ ہو کہ پیر کا جلد نظر آ رہا ہو، موٹا ہونا چاہیے، یعنی نظر نہ آئے پیر کا حصہ۔ تو اگر نیلون کا ہو یا سوتی کا ہو، اس جراب پر ہم مسح کر سکتے ہیں۔ بہت سے لوگ نہیں سمجھتے ہیں جراب پر مسح نہیں ہے، کیونکہ بعض علماء کا اس سلسلے میں قول ہے، بعض علماء کا جیسے احناف کے نزدیک یہ ہے کہ جورب پہ مسح نہیں کر سکتے۔ تو علماء جو ہے ہم کہیں ٹھیک ہے، علماء نے اگر کوئی بات کہی ہے اور اگر وہ حدیث کے مطابق نہیں ہے چھوڑ دیں، ہم ان کو برا ایسا بھی نہیں کہیں گے انہوں نے غلط فتویٰ دے دیا، غلطی کیا، انہوں نے برا کیا، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ان کو جو بات پہنچی ان تک، ان کو جو بات اس وقت معلوم ہوئی دلائل کی روشنی میں، انہوں نے بیان کر دیا۔ آپ کا حق ہے کہ اگر پتہ چلے کہ فلاں کی بات جو حدیث سے ٹکرا رہی ہے، حدیث کے خلاف ہے، تو ان کی بات چھوڑ دیں، حدیث میں جو آیا ہے آپ اس پر عمل کریں۔ ٹھیک ہے، تو جورب پہ مسح کر سکتے ہیں۔ اب جراب پر جو مسح کرنے کا مسئلہ ہے، اس کی کچھ شرطیں ہیں۔ جراب پر جو مسح کریں گے اس کی
شرطیں، کیا شرط ہے؟ 4 شرطیں ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ جو موزہ جراب ہم پہنتے ہیں یا پہنے ہیں وضو کے بعد پہنیں گے تبھی اس پر مسح کر سکتے ہیں، وضو کر کے نہیں پہنے ہیں تو اس پر مسح نہیں کر سکتے۔ جیسے کوئی آدمی بغیر وضو کے موزہ حالت وضو میں وضو کیا ہو اور پھر اس کے بعد موزہ لگایا ہو تب جا کے اس پہ مسح کر سکتے ہیں، پہلی شرط۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ موزہ پاک ہو، نجاست نہیں لگی۔ تیسری شرط یہ ہے کہ حدث اصغر، چھوٹی ناپاکی اگر آتی ہے تب جا کر کے ہم اس پر مسح کریں گے۔ اگر بڑی ناپاکی آ جائے تو ہم موزے پر مسح نہیں کریں گے۔ بڑی ناپاکی، چھوٹی ناپاکی جیسے پیشاب اور پاخانہ ہے نا، ہوا نکل جائے، سو گئے، تو ہم موزہ اگر لگائے ہوئے تھے تو وضو کریں گے تو موزے پہ مسح کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر احتلام ہو جائے، جنبی ہو جائے، ناپاک ہو جائے، غسل کی ضرورت پڑ جائے تب آپ موزے پہ مسح نہیں کریں گے، تب تو آپ کو مکمل غسل کرنے کی ضرورت ہے۔ تو یہ تیسری شرط ہے۔ اور چوتھی شرط یہ ہے کہ مسح جو ہے مدت کے اندر ہو، مدت کے اندر۔ مدت کیا ہے؟ مدت یہ ہے کہ مسافر کے لیے 3 دن اور 3 رات یہ مدت ہے، اور مقیم کے لیے 1 دن 1 رات مسح کرنا جائز ہے، یہ مدت ہے۔ اس مدت کے اندر اگر مسح کرتا ہے تو جائز ہے۔ اگر مسافر آدمی 4تھے دن 5ویں دن مسح کرے گا تو نہیں ہوگا، مقیم آدمی 2 تیسرے دن مسح کرے گا تو نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، یہ 4 شرطیں پائی جانی چاہیے مسح کے لیے، تبھی مسح کر سکتے ہیں۔ اچھا، اس میں ایک قاعدہ جو ہے مسح کا یہ ہے، مسح کی ابتدا کب ہوگی؟ میرے خیال سے شاید آپ میں سے کسی کو نہیں معلوم ہو مسح کی ابتدا کب ہوگی۔ جس وقت ہم نے وضو کر کے موزہ لگا لیا اسی وقت سے ہمارا ٹائم شروع ہو گیا 1 دن 1 رات کے لیے، یا کب سے شروع ہوا؟ یہ جاننے کی چیز ہے اور اکثر لوگوں کو معلوم نہیں ہے۔ تو اگر ہم نے جیسے مان لیجیے جمعہ کے وقت میں ہم نے وضو کیا اور موزہ لگایا تو اس ٹائم سے ہمارا مسح کا ٹائم شروع نہیں ہو رہا ہے۔ کب شروع ہوگا؟ جب ہم کو پیشاب آ جائے، پخانہ آ جائے، وضو ٹوٹ جائے، اب دوبارہ جس وقت وضو کریں گے اور مسح کریں گے، جس وقت فرسٹ ٹائم جب ہم مسح کریں گے اس ٹائم سے ہمارا مسح کا ٹائم شروع ہوگا۔ فرسٹ ٹائم جب ہم مسح کریں گے ناپاکی کے بعد تو اس ٹائم سے مسح کا ٹائم شروع ہوگا۔ ٹھیک ہے۔ اور اس حدیث میں آپ نے یہ بھی جانا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جوتی پر بھی مسح کیا ہے، کہ جوتی پر بھی مسح کر سکتے اگر ایسی جوتی ہو جو ٹخنے سے اوپر ہو، ٹخنے کو کور کر لے، جیسے فوجیوں کا جو جوتا ہوتا ہے، فوجیوں کی جوتی ٹخنے سے اوپر تک ہوتی ہے، وہ اگر اتنی بڑی جوتی ہے تو آپ اس جوتی پر مسح کر سکتے ہیں۔ لیکن ایسی جوتی ہے جو ٹخنے سے نیچے ہو تو اس پہ مسح نہیں کر سکتے۔ حتیٰ کہ ایسا کوئی موزہ ہو جو ٹخنے سے نیچے ہو، کچھ کھلاڑیوں کا موزہ اس ٹائپ کا آتا ہے ٹخنے سے نیچے ہوتا ہے، تو اس موزے پر بھی مسح نہیں کر سکتے۔ ایسے موزے پر جو ٹخنے کو کور کر رہا ہو اس موزے پر ہم مسح کر سکتے ہیں۔ اب ایک اہم چیز باقی رہ گئی کہ مسح کا طریقہ کیا ہے۔ جیسے ہم نے تیمم کا طریقہ جانا، مسح کا طریقہ پیر پر ہم کیسے مسح کریں گے؟ بہت سے لوگوں کو یہ بھی معلوم نہیں، کتنے لوگوں کو میں نے آنکھ سے دیکھا جو پیر کے نیچے میں مسح کرتے ہیں، نہیں پتا ہوتا ہے۔ مسح کا طریقہ یہ ہے کہ دونوں ہاتھ کو پانی سے گیلا کر لیں، کر لیں، بھگو لیں، پھر دونوں ہاتھ کی انگلی جو ہے پیر کی انگلی سے انگوٹھے کی جانب سے شروع کریں اور پنڈلی تک لے جائیں۔ پیر کی انگلی سے شروع کریں اور پنڈلی تک لے کے جائیں، کہاں پر؟ اوپر میں، اوپری پیر کے حصے میں، پنڈلی کی طرف پیچھے نہیں لے جانا، شروع ہی کی طرف، پیر کی انگلی سے لے کے پنڈلی کے شروع تک، بس ہو گیا ایک مرتبہ۔ یعنی مثلا یہ پیر سے لے کے پنڈلی تک، پیر کے پیچھے کی طرف نہیں لانا اور نیچے کی طرف بھی نہیں لے جانا۔ اور ایک بات ہے، جو ہم سیدھا پاؤں میں ہم سیدھا ہاتھ لگائے گا اور الٹا پاؤں میں الٹا ہاتھ لگا دیں گے، وہی میں کہہ رہا ہوں دونوں ہاتھ سے۔ اگر نہیں کر پا رہے ہیں دونوں پیر سے تو ایک ہاتھ سے بھی، دائیں ہاتھ سے، دونوں میں بھی کر سکتے ہیں، لیکن دونوں ہاتھ ایک ساتھ گیلا کر کے دونوں پیر پر ایک ساتھ ہاتھ پھیر لیں، بس ہو گئی۔ یہ مسح کا طریقہ مسح ہو گیا۔ ٹھیک ہے، اب یہ مسح کی باتیں بھی ختم ہو گئی۔ اب آخری مسح میں گردن کا اور کانوں کا مسح نہیں، گردن کا مسح نہیں ہے، لیکن سر کا جب مسح کریں گے تو اس میں کان کا مسح آتا ہے۔ تو ہاتھ جو ہے سر کے اگلے حصے سے، جہاں سے بال شروع ہو رہا ہے وہاں سے لے کے گدی تک لے جائیں گے، پورا نیچے تک لے جائیں گے، گدی تک لے آئیں گے، پھر گدی سے لے کے آگے لا کر کے چھوڑ دیں گے اور شہادتیں جو ہے کان کے اندر ڈال کے کان کے اندرونی پورے حصے کو جو ہے اس سے مسح کریں گے اور انگوٹھے سے، دونوں انگوٹھے سے کان کے نیچے والے حصے کو مسح کریں گے۔
गर्दन का मसा नहीं है, गर्दन का मसा हदीस से साबित नहीं है। कभी कभी आपने क्या देखा, जो फजीलत एक बार एक होता है, एक भी अच्छा नहीं है जी ये समझ, एक बार एक होता है, नहीं सिर्फ एक बार एक बार। आना है उसके सर का मसा भी एक बार है, पैर जुराब पर भी मसा एक बार है, तयम्मुम में भी जो तरीका बताया एक बार है, एक बार। ठीक है, गर्दन का जो मसा है वो किसी कोई ऐसी हदीस में है? कोई हदीस नहीं, फजीलत बाज़ हदीसों में जिक्र की जाती है गर्दन के मसा से ये फ़ायदा होता है, ये अजर मिलता है, नहीं। फतवा आलमगीरी में गालिबन मुझे याद है कि उसमें लिखा हुआ कुफ्र है। हाँ, गर्दन का मसा हनफी की फिक़ह की किताब में लिखा हुआ गर्दन का मसा करना कुफ्र है। गर्दन का मसा हदीस से साबित नहीं है। नहीं, वो जो करते हैं ना, पहला काम हम लोग में देता है नहीं, आप छोड़ दीजिए, पहले वाला अमल छोड़ दीजिए। आप जो है पूरे सऊदी अरब घूम लीजिए, मक्का मदीना घूम लीजिए, हरम मस्जिद हराम घूम लीजिए, और जो है मस्जिद नबी घूम लीजिए, इमाम काबा को देख लीजिए वजू करते हुए, आप नहीं देखेंगे ये चीज़, क्योंकि हदीस में नहीं चीज़। ज्यादा आपने क्या हमने देखा और क्या करेगा, ए भी है, ए कान है ना, इधर से बाद में ए ऐसे नहीं करते, ऐसे नहीं करते, ऐसे भी मारते हैं। ये चीज़ जैसे नहीं। सीधा करना आपने है ना, ये ज्यादा सवाल के लिए हम वक्त देंगे, आखिरी पॉइंट रह गया है, इसको मैं खत्म करता हूँ, फिर उसके बाद इंशाल्लाह आखिरी पॉइंट करके वक्त रमज़ान भी होने वाला है। अब आखिरी पॉइंट पे हम आते हैं कि हमने ठंडी के मौसम में हमने बहुत सारी चीज़ें बयान कर दी। अब आखिर में ये जो है गुजारिश है, ये बात है कि ठंडी का मौसम ये भी अल्लाह की तरफ से है, फिर ये जो है जहन्नम के सांस लेने की वजह से है। तो अब ठंडी के मौसम में हमें अल्लाह ने ये भी बताया कि ये दिन और रात के आने और जाने में नसीहत वालों के लिए नसीहत है, तो हम इससे नसीहत लेंगे। ठंडी के मौसम में जो सहूलतें हैं हम उससे फ़ायदा उठा सकते हैं, एहतियात भी करना चाहिए। ऐसा भी नहीं कि हम कपड़ा खोल के जो है मस्जिद में जाए नमाज पढ़ने के लिए, ठंडी का सामान मौजूद है, आप एहतियात करें, आप गर्मी का सामान इस्तेमाल करें, फिर नमाज पढ़ने जाएं। आपको बहादुर बनने की ज़रूरत नहीं है, और आपको उतना भी जो है इबादत करने की ज़रूरत नहीं जिससे आपका दिल बीमार हो जाए, आपका जिस्म बीमार हो जाए, आप बीमार पड़ जाएं। आप इतना भी इबादत न करें, आप इत्तेदाल के साथ, सुकून के साथ, जिससे आपको नुकसान न पहुंचे। इतना भी वसूल न करें बार बार, इतना भी ठंडे पानी से वजू न करें, बर्फ लेकर के वजू करें, हमको बहुत सवाब मिलेगा। ठंडी पानी से वजू करें कि हमको वसूल करें, हमको ज़्यादा सवाब मिलेगा, ऐसा जो है बहादुरी दिखाने की जरूरत नहीं। गर्म पानी आप उसे नहाएं, बहुत से लोग समझते हैं गर्म पानी से वजू नहीं होगा, वसूल नहीं होगा, ऐसी बात नहीं है। गर्म पानी और गर्म पानी से भी वजू और वसूल हो सकता है। तो जो ज़माने की सहूलियात हैं उससे फ़ायदा उठा सकते हैं। इसी तरीके से आप सजदा कर रहे हैं, ज़मीन बहुत यह ठंडी है, तो आप वहाँ पे जो है चादर रख सकते हैं, रुमाल रख सकते हैं, या कालीन बिछा लिए हैं, दरी बिछा लिए, कोई हर्ज की बात नहीं। या अगर जो है आप अगर नमाज जो है अगर नमाज पढ़ रहे हैं और घर में अगर सुन्नत पढ़ रहे हैं, बिस्तरा अगर बिछा हुआ गर्म बिस्तरा, आप नमाज पढ़ सकते हैं। सहूलत, ऐसा नहीं कि बिस्तरा हम हटा के जो है ज़्यादा सवाब मिलेगा, चटाई पे या जो है ईंट पे या जो है कंकरी पे पढ़ेंगे ज़्यादा सवाब मिलेगा। बिस्तर पे भी नमाज पढ़ सकते हैं, बिस्तर पे भी नमाज पढ़िए, बिस्तर पे भी नमाज पढ़ सकते हैं। और जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है या सहाबे किराम भी गर्मी के मौसम में जब वो नमाज पढ़ते थे और ज़मीन में यहाँ गर्मी महसूस होती थी, पेशानी में तकलीफ होती थी, तो यहाँ पर कपड़ा रख लेते थे चंदा करने के लिए, तो कपड़ा रख सकते हैं ताकि जो है ठंडी में ठंडक न लगे। कोई मुश्किल नहीं, अगर टोपी थोड़ी सी बड़ी है नीचे कर लें ताकि ठंडी न लगे। बहुत सारे लोग हिस्सा मारने के लिए यहाँ निशान वो करने के लिए टोपी और इधर नीचे की रहती हैं और रगड़ रगड़ के ये जो है यहाँ पे निशान बनाते हैं, ये मक्कारी है, ऐसा नहीं करना। अगर निशान पड़ जाए आप खुद तो अल्हम्दुलिल्लाह कोई मसला नहीं, कोई ऐब की बात नहीं है। और ऐसा भी नहीं कि जिसको निशान है बड़ा नेक आदमी, ऐसा भी नहीं, नेकी की अलामत नहीं। हाँ, निशान पड़ सकता है ज़्यादा इबादत करने की वजह से, लेकिन जानबूझ के ऐसा नहीं करना चाहिए। अल्लाह ताला तो देख रहा है ना किस नीयत से हम कर रहे हैं, दिखाने के लिए किस नीयत से, तो दिखाने के लिए ऐसा नहीं करना चाहिए। एक आखिरी बात जो है मैं जिक्र कर रहा हूँ कि ठंडक में चूँकि तकलीफ है, नुकसान है, तो अल्लाह ताला से पनाह भी मांगे, अल्लाह ताला हमें इस ठंडक में परेशानी से बचा, वज़ू करने में हमारे लिए आसानी दे, नमाज पढ़ने में हमारे लिए आसानी पैदा फरमा, ठंडी के मौसम में हमें बीमारी से हिफाजत फरमा। अल्लाह से दुआ भी करना चाहिए। और क्योंकि जो है जो रोज़े की फजीलत है इस महीने इस मौसम में, और इबादत की जो फजीलत है, तहज्जुद की जो फजीलत है, तो उन फजीलतों से हमें फ़ायदा उठाना चाहिए। और ये बड़ा अच्छा मौका होता है कि जब बंदा रात में तहज्जुद पढ़ता है, वो भी ठंडी के मौसम में, अल्लाह राज़ी होता है, ऐसे वक्त में अल्लाह से जन्नत का सवाल करना चाहिए, बेहतरीन चीज़ मांगना चाहिए। आपके लिए जो
اصل ضرورت ہے وہ جنت الفردوس مانگنا چاہیے. بیٹا اللہ تعالیٰ کو نہیں دیا آپ بیٹا مانگیں. آپ کی سیلری نہیں مل رہی آپ سیلری کے لیے دعا کریں. آپ کے لیے چھٹی نہیں لگی آپ چھٹی, جو آپ کی بڑی ضرورت حاجت ہے ایسے موسم میں اکیلے میں جب تنہائی میں رات کی تاریکی میں جب اللہ سے دعا کریں تو ایسے وقت میں آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں. اللہ تعالیٰ سننے والا. سب سے بڑی دعا ایک مومن کی یہ ہو سکتی ہے کہ جنت کا اللہ تعالیٰ سے سوال کرے. حدیث کے اندر آیا ہے کہ جب ایک بندہ اللہ تعالیٰ سے 3 مرتبہ جنت کی دعا کرتے ہیں اللہ جنت دے دے جنت دے دے, تو جنت خود سفارش کرتی ہے اللہ اس بندے کو جنت میں داخل کرو. اتنی بڑی بات, جنت خود سفارش کرتی ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ یہ اس سے جنت مانگتا ہے اس کو تو جنت میں داخل فرما. اور ایک آخری اور بڑی اہم بات میں بتانا جا رہا ہوں کہ ٹھنڈی کے موسم, جیسے کہ میں شروع سے بتا رہا ہوں کہ ٹھنڈی کے موسم میں تکلیف ہے, جسم کو تکلیف پہنچتی ہے, نقصان پہنچتا ہے. اور جس بندے کو خاص طور سے ٹھنڈی سے بچنے کے لیے سامان نہیں ہے, ہیٹر نہیں ہے, جیکٹ نہیں ہے, کمبل نہیں ہے, چادر نہیں ہے, اس بندے کو اور بھی تکلیف ہے. اور جس کو جو ہے ساری سہولتیں ہوتی ہیں اس کو بھی پریشانی آتی ہے, وہ بھی بیمار ہو جاتا ہے, اس کو بھی نزلہ سردی کھانسی لگ جاتی ہے. تو یہاں ایک سوچنے کی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کو سعودی عرب بھیجا, اچھا خاصا کماتے ہیں, کھاتے ہیں, پیتے ہیں, الحمدللہ جو ہے سردی کے موسم میں بھی اچھا کھاتے پیتے ہیں اور اچھا پہنتے ہیں, اچھے گھر میں رہتے ہیں, آپ کو سردی کی ہوا نہیں لگتی ہے. گرم اے سی آ گئی, گرم اے سی میں آپ رہتے ہیں اور آپ کو گھر میں جو ہے گرمی لگتی ہے, آپ کے گھر میں ہیٹر لگا ہوا ہے, گرم پانی سے نہاتے ہیں, وضو کرتے ہیں, اور ہر قسم کی سہولت آپ کو موجود ہے گرمی میں. تو آپ پڑوسی میں بھی تھوڑا جھانکیں, رشتہ داروں کو دیکھیں, اپنے گاؤں میں دیکھیں ایسے بندے کو جس کے گھر میں ہیٹر نہیں ہے, جس کو جیکٹ نصیب نہیں ہو رہا ہے, جس کو اوڑھنے کے لیے کمبل نہیں ہے, جس کے بچے کو لباس نہیں مل رہا ہے. ہم ان کے بارے میں بھی فکر کریں اور اپنا کچھ پیسہ مہینے کا, ایک سیلری, آدھی سیلری, 200-400-500 ریال نکال کے کسی گھر میں بچے کے جیکٹ کا, کمبل کا, ہیٹر کا جو انتظام کر سکتے ہیں, گرم چیز کے لیے جو بھی بستر ہی دے دے, جو آپ سے میسر ہو, جو کر سکتے اپنے بھائی کے لیے بھی کرنا چاہیے. یہ سوچنے کا مقام ہے اور ہمیں اس پر سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی سہولتوں سے نوازا ہے. تو جو لوگ محروم ہیں, ٹھنڈی میں بیمار پڑ جاتے ہیں, علاج کا پیسہ نہیں ہوتا, یا ٹھنڈی میں تڑپتے ہیں اور ٹھنڈک کی وجہ سے, گرمی کا سامان نہیں ہونے کی وجہ سے کتنے لوگ مر جاتے ہیں, کتنے لوگ بیمار ہو جاتے ہیں. اور اگر ہم اس کے لیے سبب بنتے ہیں, کوئی سامان لا کر دیتے ہیں, اس کی حفاظت ہو جائے گی. تو اس چیز کا ہمیں خیال کرنا چاہیے. باقی جو ہے ٹھنڈی کے تعلق سے میں نے بہت ساری باتیں بیان کر دی کہ ایک مومن آدمی کے لیے ٹھنڈی میں فائدہ یہ ہے کہ دن میں روزہ رکھ سکتا ہے, رات میں عبادت کر سکتا ہے, اور عبادتوں پہ عمل کرنے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے دین کو آسان بنایا ہے. ان آسانیوں سے ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے اور ان آسانیوں سے فائدہ اٹھانے میں ہمارے لیے کوئی حرج نہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں بار الہ اس موسم کو ہمارے لیے خیر کا موسم بنا دے, اور اس موسم میں بھی ہمارے لیے عبادت کو آسان بنا دے. اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کے اندر جو شیطان وسوسے ڈالتا ہے ان وسوسے سے ہمارے دلوں کو پاک کر دے, اور جو شیطان ہم سب کے ساتھ رکھتا ہے, برائی کو ابھارتا ہے, اس شیطان کو ہمارا فرما بردار بنا دے, مسلمان بنا دے, تاکہ عبادت میں ہماری مدد کرے. اللہ تعالیٰ ہمیں, ہماری اولاد کو, ہمارے تمام فیملی ممبر کو نیک اور صالح بنائے, اور اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں توحید پر قائم رکھے, اور اللہ تعالیٰ ہمیں توحید پر ہی خاتمہ فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اور ایک